جب ساری دنیا نیند کی آغوش میں گم ہو، جب ہر ریڈار خاموش ہو، جب کسی کی نظر فضا کی وسعتوں میں کسی خطرے کو نہ دیکھ پائے، عین اسی لمحے آسمان کی چھاتی چیرتا ہوا ایک سیاہ سایہ نمودار ہو، نہ اس کی آواز سنائی دے، نہ اس کی آمد کا پتہ چلے، اور یہ کوئی پرندہ نہیں، کوئی ستارہ نہیں، بلکہ ایک شعلہ ہو جو آسمان سے نہیں، چین کی جنگی عقل و فہم سے جنم لے چکا ہے۔ یہ ہے J-20، وہ مہیب طیارہ جو دشمن کے دفاعی نظام کو لمحوں میں بیمانی بنا دے۔ صرف ایک لڑاکا طیارہ نہیں، بلکہ غیر اعلانیہ انتباہ ہے، ایک ایسی للکار جو زمین سے نہیں، نظریات اور تسلط کے آسمانوں سے آتی ہے۔ اور یہ صرف ہتھیار نہیں، بلکہ وہ خاموش وحشت ہے جو دشمن کی نیندیں چھیننے کے لیے کافی ہے۔ J-20 کی پرواز کسی اعلان جنگ سے پہلے کی دھمک نہیں، بلکہ آنے والے دور کی شروعات ہے، جہاں آسمان کا رنگ اب نیلا نہیں، چینی سرمئی ہو چکا ہے۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، چینی فضائیہ کا جدید ترین جنگی طیارہ J-20 مائٹی ڈریگن اب صرف ایک ہتھیار نہیں، بلکہ ایک اعلان ہے۔ ایسا اعلان جو بحر جنوبی چین، آبنائے تیوان اور مشرقی بحیرہ چین میں چین کے بڑھتے ہوئے قدموں کی گواہی دیتا ہے۔ یہ 5ویں نسل کا سٹیلتھ طیارہ جو 2011 میں پرواز بھر چکا تھا اور 2017 سے عملی طور پہ چینی فضائی بیڑے کا حصہ بن چکا ہے، اب امریکی فضائی بالادستی کے سامنے ایک باقاعدہ چیلنج بن کے ابھرا ہے۔ اس طیارے کی موجودگی چین کو یہ طاقت دیتی ہے کہ وہ نہ صرف اپنے متنازع علاقوں پر دعوے کو مزید مضبوطی سے پیش کرے، بلکہ امریکی مداخلت کو روکنے کی مکمل صلاحیت بھی حاصل کر لے۔ J-20 چین کی ایرو اسپیس ٹیکنالوجی میں ان کی انقلابی پیش رفت ہے، جو اب پورے خطے میں طاقت کے توازن کو بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ چین کے 5ویں نسل کے جنگی طیارے محض جدید نہیں ہیں، بلکہ وہ حیرت انگیز حد تک ترقی یافتہ ہیں، جن میں وہ خصوصیات شامل ہیں جو اب تک صرف امریکی طیاروں کا خاصہ سمجھی جاتی تھی۔ J-20 مائٹی ڈریگن میں سٹیلتھ ڈیزائن ہے، بیرونی کوٹنگ اس طریقے کی کہ ریڈار کو چکما دے سکے، اندرونی ہتھیاروں کی گنجائش وسیع تر ہے، جدید ریڈار نظام مؤثر ترین ہے، انفرا ریڈ ٹریکنگ بہترین ہے، اور ڈیٹا فیوژن جیسی صلاحیتیں ایک ساتھ موجود ہیں۔ اس کا منفرد کینارڈ ڈیلٹا ونگ ڈیزائن اسے نہ صرف بے مثال ایرو ڈائنامکس فراہم کرتا ہے، بلکہ اسے F-22 ریپٹر یا F-35 لائٹننگ سے الگ شناخت بھی دیتا ہے۔ یہ تمام خصوصیات چین کے اس عزم کی علامت ہیں کہ وہ فضائی طاقت میں عالمی صف اول میں شامل ہونے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ ابتدائی طور پہ J-20 طیارے روسی ساختہ AL-31 انجن پہ انحصار کرتے تھے، مگر اب چین نے کیا کیا؟ خود کفالت کی جانب قدم بڑھایا، انہیں گھریلو طور پہ تیار کیا اور اسے WS-10C انجن سے تبدیل کرنا شروع کر دیا۔ لیکن WS-10C بھی ان کی منزل نہیں ہے، حتمی منزل WS-15 انجن ہے، جس کا شدت سے انتظار کیا جا رہا ہے، اور یہ انجن J-20 کو سپر کروز کی صلاحیت دے دے گا، یعنی بغیر آفٹر برنر استعمال کیے طویل عرصے تک آواز سے تیز رفتار پر پرواز۔ WS-15 انجن کی بدولت نہ صرف طیارے کی رفتار اور کارکردگی بڑھ جائے گی، بلکہ اس کی رینج میں بھی نمایاں اضافہ ہوگا، جس کا مطلب یہ ہے کہ چین اب انڈو پیسیفک کے متنازع فضائی علاقوں میں مزید گہرائی تک اپنی فضائی طاقت پہنچا سکے گا۔ یہ پیش رفت چین کے اس ارادے کو ظاہر کرتی ہے کہ وہ نہ صرف ٹیکنالوجی میں خود مختار بننا چاہتا ہے، بلکہ وہ خطے میں فیصلہ کن فضائی برتری حاصل کرنا بھی اپنی حکمت عملی کا حصہ سمجھتا ہے۔ J-20 کو ابتدا میں فضائی برتری کے مشن کے لیے تیار کیا گیا تھا کہ ہم دوسروں سے اپر ہینڈ پر ہیں، مگر اب اس کا استعمال انتہائی حساس حملوں، انٹیلیجنس کو اکٹھا کرنے اور الیکٹرانک جنگ جیسے جدید محاذوں پہ استعمال ہو رہا ہے۔ خاص طور پہ اس کا 2 نشستوں والا نیا ماڈل J-20S نہایت اہم تصور کیا جا رہا ہے، جسے وفادار معاون ڈرونز یعنی خود کار ڈرونز کی کمان کے لیے ایک کنٹرول مرکز سمجھا جا رہا ہے۔ یہ ماڈل جو ہے یہ نیٹ ورک جنگی کارروائیوں میں مرکزی کردار ادا کرے گا، جو اس بات کا غمازی ہوگا کہ چین اب امریکہ ہی کی طرح ایک مربوط اور کثیر الجہتی حکمت عملی کی جانب بڑھ رہا ہے، اور یہی رجحان مستقبل میں امریکی 5ویں نسل کے جنگی طیاروں کو برتری کے میدان میں ایک سنجیدہ چیلنج دے گا، کیونکہ چین کی جنگی ٹیکنالوجی اب طاقت نہیں رہی، وہ نظم و نسق بھی ہے، وہ نیٹ ورکنگ کی بنیاد پہ آگے بڑھ رہی ہے۔ J-20 چاہے امریکی لڑاکا طیاروں سے بہتر ہو یا نہ ہو، لیکن یہ حقیقت ناقابل انکار ہے کہ یہ چین کو ایسا جدید اور خفیہ طیارہ بنا رہی ہے جو پورے انڈو پیسیفک میں امریکی فضائی طاقت کو چیلنج کر رہا ہے۔
مشرقی بحیرہ چین، جنوبی بحیرہ چین اور آبنائے تیوان میں چین کی بڑھتی ہوئی عسکری موجودگی اسی طیارے کی مرہون منت ہے، جو نہ صرف چین کے علاقائی دعووں کو زیادہ جارحانہ انداز میں پیش کرتا ہے بلکہ بیرونی مداخلت خصوصاً امریکہ کو روکنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ J20 کی رینج اور سٹیلتھ صلاحیت اسے مخالف کو بغیر کسی ابتدائی انکشاف کے نشانہ بنانے یا روکنے کے قابل بھی بناتی ہے، جس سے علاقے میں کسی بھی مخالف طاقت کے لیے منصوبہ بندی نہایت پیچیدہ ہو جاتی ہے۔ امریکہ جو اس خطے میں گہرے سیکیورٹی معاہدات اور دفاعی وابستگیاں رکھتا ہے، اس کے لیے J20 کی تیزی سے بڑھتی ہوئی موجودگی ایک سنجیدہ چیلنج ہے۔ تقریباً 200 طیاروں پر مشتمل یہ فلیٹ جو ہے، یہ نہ صرف چین اور امریکہ کے درمیان تکنیکی خلیج کو کم کر رہا ہے، بلکہ واشنگٹن کو اپنی دفاعی حکمت عملی، اڈوں کے انتخاب اور عسکری تعیناتیوں پر اثر نو غور کرنے پر مجبور کر رہا ہے، خاص طور پہ تائیوان کے دفاع کے تناظر میں، جہاں ابتدائی فضائی برتری فیصلہ کن ثابت ہوگی۔ J20 صرف ایک جدید 5ویں نسل کا جنگی طیارہ نہیں، تصویراتی ہتھیار ہے۔ چاہے یہ طیارہ فی الحال امریکی لڑاکا طیاروں کا مکمل ہم پلہ نہ ہو، مگر دنیا کے سامنے چین کی عسکری اور ٹیکنالوجی کی یہ صلاحیت کا اعلان کر چکا ہے۔ اس کی موجودگی ہی خطے کے عسکری توازن کا حساب کتاب بدل دیتی ہے۔ J20 بلا شبہ ان لمحات میں چین کی فضائی طاقت کا مرکزی ستون بن رہا ہے، جب چین ایک نظر ثانی پسند طاقت کو لے کے آگے بڑھنے کی تگودو میں ہے، جو نہ صرف خود کو منوا رہا ہے بلکہ خطے کے پورے اسٹریٹجک منظرنامے کو اثر نو ترتیب دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ طیارہ فضاؤں میں نہیں اڑ رہا، بلکہ عالمی طاقتوں کو یہ باور کروا رہا ہے کہ اب چین کو نظر انداز کرنا ممکن نہیں ہے۔ ایک اس کا اہم پہلو ہے جو عمومی مباحثوں میں کم ہی زیر بحث آتا ہے، وہ ہے اس کا ڈیجیٹل جنگی ماحول میں فٹ ہونے کا غیر معمولی ارتقائی ماڈیول، جس کا موازنہ اگر ہم امریکی F-35 کے جوائنٹ آل ڈومین کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم سے کریں، جسے JADC2 کہا جاتا ہے، تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ چین کا اصل ہدف جو ہے وہ فضائی برتری تو ہے ہی نہیں، بلکہ یہ مکمل جنگی نیٹ ورک پہ کنٹرول حاصل کرنا چاہتا ہے۔ چین J20 کو ایک ایسے سینسر شکارچی پلیٹ فارم کے طور پہ تشکیل دے رہا ہے جو صرف اپنے ہدف پہ نہیں بلکہ دشمن کے پورے نیٹ ورک کے اوپر وار کرے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ J20 جو ہے یہ نہ صرف ریڈار اور انفرا ریڈ ڈیٹیکشن سے بچنے کی صلاحیت رکھتا ہے، بلکہ وہ ڈیٹا اکٹھا کر کے اسے حقیقی وقت میں یعنی ریئل ٹائم میں میدان جنگ میں موجود دیگر پلیٹ فارمز جیسے بحری جہاز، ڈرونز اور میزائل بیٹریز تک پہنچائے گا اور اسے بتائے گا کہ یہ کہاں کہاں پہ نصب ہے۔ یہ نیٹ سینٹرک وارفیئر کا وہ پہلو ہے جس میں چین تیزی سے اپنی خود مختاری قائم کر رہا ہے۔ ایک اور اس کا تکنیکی پہلو ہے جو مغرب میں بھی حیرت کا باعث بنا ہوا ہے، وہ ہے اس کا سافٹ ایئر بیسڈ لائن کوآپ AI، جو نظاموں سے جوڑا جا رہا ہے۔ اس کو اس حد تک اس کے ساتھ سنکرونائز کیا جا رہا ہے کہ طیارہ خود سے یہ فیصلہ کرنے کی سطح تک پہنچ جائے، خاص طور پہ ایسے مواقع پہ جب انسانی پائلٹ جو ہے وہ دشمن کے الیکٹرانک وارفیئر حملوں کے باعث رابطے سے محروم ہو جائے، اس کا رابطہ کٹ جائے۔ تو یہ پہلو نہ صرف طیارے کو نیم خودکار جنگی مشین بنائے گا، یعنی آٹو پائلٹ پہ چلے گا، اور میدان جنگ میں اس کے رد عمل کو بھی دشمن کی پیش بینی سے باہر لے آئے گا۔ اس تناظر کے اندر روسی Su-57 یا امریکی F-22 جیسی 5ویں نسل کی دیگر مصنوعات کا J20 سے تقابلی مطالعہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اگرچہ پرانے معنوں میں اس کا انجن یا بعض فضا میں چالاکی ابھی بھی محدود ہے، یعنی منور کرنا وہ ابھی بھی محدود ہے، مگر چین کا زور اب ذہین طیارہ بنانے پہ ہے، نہ کہ صرف طاقتور طیارہ۔ J20 کو ایسا سسٹم بنایا جا رہا ہے جو نہ صرف اپنی آنکھیں اور کان ہر سمت کھلے رکھے بلکہ دشمن کے دماغ کو بھی چکما دے، اور یہی پہلو اگر کامیابی سے چین نے مکمل کر لیا تو چین کو مستقبل کی فضائی جنگوں میں وہ برتری دے گا جو آج صرف امریکی عسکری تصورات میں نظر آتی ہے۔ اور اگر یہ AI ڈیٹا فیوژن ماڈیولز اپنی مکمل صلاحیت پر آ گئے تو مستقبل میں J20 ایک ایسا مجازی کمانڈر بن جائے گا جو نہ صرف خود لڑے گا بلکہ پوری فضائیہ کے نیٹ ورک کو میدان جنگ میں ایک مربوط جسم کی طرح چلا سکے گا، اور اس کے اثرات صرف مشرق بعید پر نہیں بلکہ عالمی تصویراتی توازن پر بھی پڑیں گے، اور یہی وہ پہلو ہے جسے آج کے مبصرین اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ جو آرمی ہوگی جہازوں کی، یہ اس کا آرمی چیف بنے گا۔ ایک اور نہایت اہم اور کم زیر بحث آنے والا پہلو جو ہے وہ صنعتی خود مختاری ہے، یعنی انڈسٹریل آٹومنی، اور اس کے ذریعے عسکری خود انصاری بھی ہے، یعنی ملٹری سیلف ریلائنس، جو J20 جیسے پروگرامز کے ذریعے چین بڑی خاموشی مگر بڑی مہارت سے حاصل کر رہا ہے۔ J20 صرف ایک جنگی طیارہ نہیں، پورے چینی عسکری اور صنعتی ایکو سسٹم کی علامت ہے، جو بیرونی ٹیکنالوجی سے کٹ آف ہو رہے ہیں، اپنی ٹیکنالوجی پہ انحصار کر رہے ہیں
اور جب سے مغربی ممالک نے چین پہ انجن، ایویونکس اور سیمی کنڈکٹرز جیسے شعبوں میں پابندیاں لگائی ہیں تو چین نے جواباً J20 جیسے پروگرامز کو بطور تحریک خود کفالت اپنا لی ہے، جس میں سینکڑوں ریاستی اور نجی ادارے، ریسرچ انسٹیٹیوٹ اور یونیورسٹیز شامل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ J20 صرف جنگی میدانوں میں نہیں بلکہ صنعتی، ٹیکنالوجیکل اور سفارتی میدانوں میں بھی ایک نقطۂ آغاز بن چکا ہے، اور اب چین یہ ثابت کر رہا ہے کہ وہ امریکی یا روسی انجن کے بغیر بھی 5ویں نسل کا طیارہ تیار کر سکتا ہے۔ اور WS-15 انجن کی ترقی جو کہ مکمل طور پہ چین میں تیار کیا جا رہا ہے، یہ تکنیکی کارنامہ نہیں ہوگا بلکہ سیاسی اعلان ہوگا کہ بیجنگ ٹیکنالوجی کی وہ حد پار کر چکا ہے جسے مغرب ریڈ لائن سمجھتا تھا، اور اس کی بدولت چین نہ صرف اپنی فضائیہ کو مغربی مداخلت سے آزاد رکھے گا بلکہ مستقبل میں اپنے ہم خیال ممالک کو بھی یہ خود کفیل عسکری ماڈل ایکسپورٹ کر سکے گا۔ یہ پہلو اس لیے بھی اہم ہے کہ آئندہ عسکری اتحادیوں کی بنیاد صرف ہتھیاروں کی فراہمی پر نہیں ہوگی بلکہ مکمل ٹیکنالوجیکل ماڈل کی ترسیل پر ہوگی۔ چین J20 جیسے پروگرامز کے ذریعے ایسا عسکری اور صنعتی بیلٹ اینڈ روڈ تعمیر کر رہا ہے جس میں دفاعی ساز و سامان کے ساتھ ساتھ سافٹ ویئر، ڈیجیٹل وارفیئر، AI اور مائکرو الیکٹرانک جیسے شعبے بھی شامل ہوں گے، اور یہ کامبیٹ انڈسٹریل کمپلیکس مستقبل کی جنگوں میں صرف میدانوں میں نہیں بلکہ عالمی معیشت، سفارتکاری اور الائنس بلڈنگ میں بھی چین کی پوزیشن کو نئی سطح پر لے جائے گا۔ یہ پہلو J20 کو ایک ہتھیار سے زیادہ ایک عالمی ٹیکنالوجیکل بیانیے میں تبدیل کر رہا ہے۔ دیکھیے کہ اس کا کانٹر نیریٹو کب، کہاں سے اور کیسے آتا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔